बस मैंने कह दिया है मैं शादी करूंगी तो आदिल से और किसी से नहीं। बरामदे में लगे आईने के सामने खड़ी लबना अपने बालों में बारिश फेरते हुए फैसला कुन अंदाज में बोली। मीना बेगम ने गहरी सांस अपने अंदर उतारते अपनी दराज कद बेटी की पुश्त को देखा, लेकिन उनके भी कुछ कहने से पहले ही करीबी तख्त पर नींद दराज शरीफा खातून फौरन चौकस होकर उठ बैठी। हाँ भी सच ही कहा है, किसी ने जैसी माँ वैसी बेटी। माँ ने भी तो अपनी पसंद से शादी की थी, फिर बेटी क्यों कर पीछे रहती। इसने भी तो माँ के नक्शे कदम पर ही चलना है ना। सास के जले कटे तबसरे पर हिना का दिल लम्हों में खाक हुआ था, जिसका उन पर रत्ती बराबर असर नहीं हुआ। खुदा के लिए अम्मा इस वक्त नहीं। इन्होंने गोया खामोश नजरों से इससे इल्तिजा की, जिसका इन पर रत्ती बराबर असर नहीं हुआ। उल्टा तमसखर उड़ाते हुए बोली, हाँ मेरी बनो फिक्र का है को करती हो। जो काम तुम्हारी माँ के लिए ठीक था वो तुम्हारे लिए भला क्यों कर गलत होने लगा। बल्कि ये सिलसिला तो अब नस्लों तक ही चलेगा। दादी ने जले हुए दिल की खपोले थोड़े हिना ने चोरी टोकरी में पटकी। मेरी बात सुनो लबना, अब भी तुम जाओ, तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो रही है। हम बाद में इस पर बात कर लेंगे, ना अभी ना बाद में। मेरा फैसला नहीं बदलेगा, मुझे सिर्फ आदिल से ही शादी करनी है। करीबी परतपाई पर बर्श फेंकने के अंदाज में अछालती बेगुना अपनी बात पर रखी है। जोर देकर बोली, मैंने तुम्हारी नाज़नीन खाला को जबान दे रखी है, रफीक के लिए क्या तुम भूल गई। उन्होंने जिच होकर बेटी को घोरा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपने फराज के लिए मुनीरा को आपा को जबान दे रखी थी और बीच में तुमको कूद पड़ी। दादी ने फिर जहर उगला। हिना ने वो जहर का घूंट खामोशी से अपने अंदर उतार लिया। ये वाहिद मौजू था जिस पर वो बहस नहीं करती थी। बाहर वैन का हारन सुनाई दिया तो लबना कंधों पर चादर फैलाती जल्दी से बाहर पलट की। वाह मेरे मौला तेरा इंसाफ। शरीफा खातून के बाआवाज बुलंद तबसरों ने किचन तक हिना बेगम का पीछा किया था। फराज साहब का काम के सिलसिले में 3 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए थे और ये 3 दिन हिना बेगम ने जैसे जलती रेत पर नंगे पांव चलते हुए गुजारे थे। गुजरे 21 सालों में इनकी पसंद की शादी को एक ताना बनाकर शरीफा खातून ने इन्हें एक दिन चैन से रहने नहीं दिया था। अब जब से लबना ने अपनी पसंद से शादी करने का शोशा छोड़ा, दादी सीना ठोक कर मैदान में उतरी आई थी। इन्हें जैसे बदला लेने का मौका मिल गया हो। लबना की हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने सही मैनू में हिना बेगम को दिन में तारे दिखा दिए थे। तो दिल छोटा ना कर मेरी बच्ची, मैं खुद तेरे अम्मा बाबा की अदालत में तेरा मुकदमा लड़ूंगी। खुद भी तो यही किया था, अब तुम्हें किसी मुंह से मना करेंगे। अपने मतलब के अल्फाज थे, लहजे और अंदाज पर गौर किए बिना लबना मुतमईन सी बराबर सर हिलाती जाती। 3 दिन बाद फराज साहब की मुल्तान से वापसी हुई तो बीवी का सता हुआ चेहरा देखकर ठटक गए। क्या हुआ हिना, कोई बात हुई है? सब ठीक तो है? खुद पर जब्त बांधे हिना की आंखें छलक पड़ी। वो आहिस्ता से इन्हें सारा हाल सुनाती चली गई। फराज साहब ने होंठ खींच लिए। लबना कम उम्र है, ना समझ है, इसे न समझा कर राह रास्त पर लाया जा सकता है, लेकिन अम्मा इसे शाह देकर इसके गलत को भी सही साबित करने पर तुली हुई है। मैं जानती हूँ वो ये सब कुछ मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रही है, लेकिन लबना इनकी भेगी आवाज घट कर रह गई है। तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगा अम्मा से। फराज निगाह चुरा गए। जिस दिन उन्होंने अम्मा की पसंद करदा मुनीरा फूफो की नादिया को रद्द करके अपनी पसंद से हिना से निकाह किया था, इसी दिन से माँ की इसकी हुक्म अदौले की सजा के तौर पर अपनी जबान इनके कदमों में गिरवी रख दी थी। हिना बेगम को करीबी मार्केट तक जरूर सामान लेने जाना चाहता था। उन्होंने झोले पर बेजार शक्ल बनाए बैठे लबना को भी अपने साथ चलने का कहा तो वो कुछ सोच कर झोला छोड़ती इनके साथ जाने पर तैयार हो गई। आदिल अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजना चाह रहा था, लबना भी यही चाहती थी। इसके घर वालों को अब किसी दिन खाने पर बुला लिया जाए। इसे लगा माँ शायद दादी की मौजूदगी की वजह से इस मौजू पर खुलकर बात करते हुए कतराती हैं, इसलिए वो आज इनके साथ मार्केट चली आई ताकि इस सिलसिले में तफसील से बात कर सके। खरीदारी के दौरान वो माँ को आदिल के रिश्ते के लिए कायल करती रही। लबना मेरी जान, रफीक पढ़ा लिखा बरसर रोजगार है और
اور سب سے بڑھ کر تمہاری خالہ کا بیٹا ہے، جانتی ہو نا نازنین، خالہ جان شاور کرتی ہیں تم پر۔ انہوں نے نرمی سے اسے ایک بار پھر سمجھنا چاہا۔ امی آپ ایک بار مل تو لیں عادل سے۔ لبنہ کی سوئی ابھی تک عادل میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ آئینہ بیگم نے کاؤنٹر پر بل پے کیا، لبنہ نے سامان کا تھیلا اٹھا لیا۔ باہر نکلتے ہوئے ابھی انہوں نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ زن سے ایک موٹر سائیکل ان کے سامنے آ رکی۔ آئینہ بیگم بدک گے پر کر پیچھے ہٹی، جبکہ موٹر سائیکل سوار کو دیکھ کر لبنہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ ہائے سویٹی، تم یہاں کیسی؟ امی یہ عادل ہے خالہ، گریبان بالوں کا عجیب سا سٹائل بنائے وہ جس بے باکی سے لبنہ کو دیکھ رہا تھا۔ آئینہ بیگم کا جی چاہا زوردار تھپڑ اس لڑکے کی بجائے اپنی بیٹی کو لگائیں۔ بمشکل انہوں نے خود پر ضبط کیا اور مضبوطی سے لبنہ کا ہاتھ تھامے پاس سے گزرتے رکشے کو روک کر آنن فانن اس پر سوار ہو گئی۔ امی آپ کو عادل کیسا لگا؟ ماں کے تیوروں سے قدرے خائف اس نے پوچھ ہی لیا۔ جیسا وہ دکھ رہا تھا دادی کو تو بہت پسند آیا، میں نے اس کی تصویر انہیں دکھائی تھی۔ ہنا بیگم نے دانت پر دانت جما لیے۔ ہاں تو بنو کب آ رہا ہے وہ لڑکا اپنے گھر والوں کو لے کر؟ لبنہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے دادی گویا سامنے بیٹھی بہو کی رگ پکڑ لی۔ وہ تو کل ہی اپنے گھر والوں کو لے کر آنے کو تیار ہے۔ دادی درو امی ابا بھی مانے تب نہ۔ لبنہ نے ایک خفا نظر ماں پر ڈالی۔ ارے مانیں گے کیوں نہیں؟ اپنی طرف تو تیرے ابا نے پسند کی شادی پر ایسے دیور زور اور دلائل دیے تھے، اور یہ پیٹیاں بھی یقیناً سے تمہاری اماں نے ہی پڑھائی ہوں گی، ورنہ میرے سیدھے سادے بیٹے کو بھلا کیا ہوتا تھا ان خفا حرفات کا؟ دادی نے ایک چھپی ہوئی نگاہ پر بہو پر ڈالی۔ ہنا بیگم سے چائے کا گھونٹ حلق سے اترنا محال ہو گیا۔ کل ہی تو نازنین آپا کا فون آیا تھا، وہ اور فاروق بھائی عمرے پر جانے سے پہلے اپنے اکلوتے بیٹے کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ دونوں بہنوں نے لبنہ کو امتحانوں کے بعد شادی کی کوئی قریبی تاریخ رکھنے پر اتفاق کیا تھا۔ انہوں نے اسی سلسلے میں انہیں اس اتوار کھانے پر بلا لیا، اور یہ ساری ٹیلی فونک گفتگو شریفہ خاتون کی موجودگی میں ہی ہوئی تھی، اور اب انہوں نے گہری سانس اپنے اندر اتاری۔ لبنہ وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد شریفہ خاتون معمول کی تسبیحات میں مصروف تھیں جب ہنا نے آہستہ سے اندر قدم رکھا اور ان کی جائے نماز کے قریب دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں اماں، اپنی پسند کی بہو لانے کا ارمان ہر ماں کو ہوتا ہے، میری وجہ سے آپ کا یہ ارمان پورا نہیں ہو سکا، مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ گھر والوں نے میرے سامنے وجاہت علی کا رشتہ رکھا تو میں نے ایک آپشن کے طور پر فراز کا رشتہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ میں جانتی تھی آپ اس رشتے پر راضی نہیں ہیں، میں نے سوچا تھا اپنی خدمت گزاری اور فرما برداری سے آپ کا دل جیت لوں گی۔ بات صرف پسند کی نہیں تھی، میرے سامنے فراز سا مضبوط کردار، بلند اخلاق کا مالک، جس کا ہاتھ آنے پر مجھے بھی پچھتاوے کا احساس نہیں ہوا، کیونکہ اس کی تربیت آپ نے کی تھی، لیکن یہ لڑکا کسی اور پر میری لبنہ کے قابل نہیں ہے۔ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے اماں، میں آپ کی مجرم ہوں، مجھے معاف کر دیں، لیکن وہ میری لبنہ۔ انہوں نے آہستگی سے ان کی گھٹنے کو چھو اور روتے ہوئے اٹھ کر باہر چلی ہیں۔ شریفہ خاتون ساکت رہ گئے۔ اگلے روز بنا کسی پیشگی اطلاع کے عادل اپنی ماں اور بڑی بہن کو لے کر آ گیا۔ کرختہ چہرے والی خاتون نے ڈرائنگ روم کے کونے کونے پر نگاہ دوڑائی تھی۔ لبنہ مزید صوفے میں دبک گئی۔ آنٹی، میں کسی بھی لگی پٹی کے بغیر صاف اور سیدھی بات کروں گی۔ عادل کی ہم عمر میری سگی بھانجیاں بھتیجیاں موجود ہیں، اور میں نے انہی میں سے ایک کو اپنی بہو بنانے کا سوچا ہوا تھا، لیکن آج کل کے بچے کچھ سنتے کہاں ہیں، پتہ نہیں آپ کی لڑکی نے کیا منتر پڑھ کر پھونکا ہے میرے سیدھے سادے بیٹے پر۔ بہن، اس میں بھی میرا سارا قصور آپ لوگوں کا ہی ہے، بچے تو نہ سمجھ ہوتے ہیں، ان کو سمجھانا آپ لوگوں کا کام ہے۔ یہ کیا پڑھائی لکھائی کے بہانے پرائے لڑکوں کو اپنے پیچھے لگاتی پھریں؟ بولنے والی کفن پاڑ کر بول رہی تھی۔ ہنا بیگم نے بولنے کو پر تولتی ساس کی طرف سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ ارے یہ کیا اول فول بولے جا رہی ہو؟ لگتا ہے تمہیں اور تمہارے لڑکے کو کوئی شدید قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری پوتی کا تو اس کی بچپن سے ہی اپنی خالہ کے گھر رشتہ طے ہے، بہت جلد شادی بھی ہونے والی ہے، ماشاءاللہ انجینئر ہے ہمارا داماد۔ شریفہ خاتون فخر سے دبنگ لہجے میں بول رہی تھی۔ مہمان بغلیں جھانکنے لگے۔ اور مجھے تو لگتا ہے سمجھنے سمجھانے کی ضرورت بچوں سے زیادہ تو تمہیں ہے۔ یہ کیا تمہارا لڑکا ہر دوسری لڑکی کے گھر رشتہ لانے کی ضد کرے گا تو تم اس کے ساتھ چل پڑو گی؟ تو تم یوں اچھل کر کھڑی ہو گئی جیسے صوفے پر اچانک کانٹے آگ آئے ہوں۔ چلو اب اٹھ بھی چکو، یا ماں کو اور بے عزت کروانا باقی ہے؟ ابھی آگ بگولا ہو کر بیٹے کا بازو بوچا۔ لبنہ، یہاں میرے پاس آؤ بیٹا۔
ہوتا ہے۔ شریفہ خاتون نے سن سی بیٹھی پوتی کو پکارا تو وہ چونک کر اٹھی اور ان کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئے۔ پسند کی شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے بیٹا، اس کی اجازت تو ہمارا مذہب بھی دیتا ہے، بس طریقہ درست ہونا چاہیے۔ یہ ہم جیسے تنگ ذہنیت لوگ ہیں جو اپنی ضد، ہر دھرمی اور جھوٹی انا کی خاطر جائز کو بھی ناجائز بنا پر دیتے ہیں۔ جانتی ہوں 21 سال پہلے جب تمہارے باپ نے میری پسندی ہوئی لڑکی کو رد کر کے اپنی پسند سے لڑکی سے بیاہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اسی دن سے میں نے اس کی پسند سے بیر باندھ لیا۔ حالانکہ تمہاری ماں نے اپنے خلوص محبت اور خدمت گزاری سے بہت جلد میرا دل جیت لیا تھا، لیکن میری جھوٹی انا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں کسی دل سے اسے اپنی بہو تسلیم کروں۔ ان سب میں میرا بیٹا بھی تو برابر کا شریک تھا، لیکن میں نے قصوروار صرف تمہاری ماں کو ٹھہرایا۔ بہو بار سارا بار ڈال کے ہم جیسی مائیں اپنے بیٹوں کو ہر سزا ہے بری الزام قرار دے لیتی ہیں، اور یہ ایسی بھلے مانس جس نے آج تک میرے کسی بھی طعنے کا نہ تو پلٹ کر جواب دیا نہ تمہارے ابا سے شکایت لگائی ہے۔ اپنے بیٹے کی پسند پر فخر ہے مجھے۔ شریفہ خاتون نے ایک نم شفیق ندا ہے آواز آنسو بہاتی نہ پر ڈالی، اور بیٹا جہاں تک بات ان لوگوں کی، انہوں نے ذرا سا توقف کیا۔ آج کے منظرنامے سے تم اتنا تو جان ہی چکی ہوگی، جہاں عزت نفس کو گروی رکھنا پڑے وہاں پر خوشیاں زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتی۔ تمہارے ماں باپ کا انتخاب ہی بہترین ہے۔ لبنہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلا کر ماں کو دیکھا، جن کی آنکھوں سچی خوشی کی سارے جگنوں اتر آئے تھے۔